बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, रिवायात में आता है उस वक्त आपकी उम्र 40 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गहरी नींद में थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर आए। उनके हाथ में एक रेशमी कपड़ा था और उस कपड़े में एक किताब थी। उन्होंने आते ही कहा, इकरा यानी पढ़िए। आपने फरमाया, मैं पढ़ नहीं सकता, यानी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको सीने से लगाकर भींचा। आप फरमाते हैं, उन्होंने मुझे इस जोर से भींचा कि मुझे मौत का गुमान हो गया। इसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। फिर कहा, पढ़िए, यानी जो मैं कहूँ वो पढ़िए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क्या पढ़ूँ? तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सूरह अलक़ की ये आयत पढ़ी, जिसका तर्जुमा है, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जो कुरान नाजिल हुआ करेगा अपने रब का नाम लेकर पढ़ा कीजिए। यानी जब पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर पढ़ा कीजिए। जिसने तमाम मखलूक़ात को पैदा किया है, जिसने इंसान को खून के लौथड़े से पैदा किया, आप कुरान पढ़ा कीजिए। और आपका रब बड़ा करीम है, जो चाहता है अता करता है। और ऐसा है, जिसने पढ़े लिखों को कलम से तालीम दी और आम तौर पर इंसानों को दूसरे जरियों से उन चीजों की तालीम दी जिनको वो नहीं जानता था। आप फरमाते हैं, मैंने इन आयतों को इसी तरह पढ़ दिया, जिसके बाद वो फरिश्ता मेरे पास से चला गया। ऐसा लगता था गोया मेरे दिल में एक तहरीर लिख दी गई हो, यानी ये कलमात मुझे ज़बानी याद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ लेकर आए। बाज़ रवायात में आता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब गार में आए तो पहले उन्होंने ये अल्फाज कहे थे, ए मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्राइल हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर तशरीफ आवे से पहले हज़रत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हस्बे मामूल आपके लिए खाना तैयार करके एक शख्स के हाथ आपके पास भिजवा दिया था, मगर उस शख्स को आप गार में नजर न आए। उस शख्स ने वापस आकर ये बात सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताई। उन्होंने आपकी तलाश में आपके अजीज़ व अक़ारिब के घर आदमी भेजे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ भी न मिले। इसलिए सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा परेशान हो गई। वो भी इसी परेशानी में थी कि आप तशरीफ लेकर आए। आपने जो कुछ देखा और सुना था उसकी तफसीर सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बयान फरमाई। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ये जमला भी बताया, ए मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, आपको खुशखबरी हो, आप यकीन कीजिए, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, आप इस उम्मत के नबी होंगे। फिर सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको अपने साथ अपने चचाजाद भाई वर्क़ा बिन नौफल के पास ले गई। गार वाला सारा वाक़या उन्हें सुनाया। वर्क़ा बिन नौफल पुरानी किताबों के आलिम थे। सारी बात सुनकर वो पुकार उठे, कुद्दूस कुद्दूस, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। खदीजा, अगर तुम सच कह रही हो तो इसमें कोई शक नहीं, इनके पास वही नामूस अकबर यानी जिब्राइल आए थे जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे। मोहम्मद इस उम्मत के नबी हैं, इस बात पर यकीन कर ले। कुद्दूस का मतलब है वो ज़ात जो हर ऐब से पाक हो। ये लफ्ज़ ताज्जुब के वक्त बोला जाता है, जैसे हम कह देते हैं अल्लाह अल्लाह। वर्क़ा बिन नौफल को जिब्राइल का नाम सुनकर इसलिए हैरत हुई थी कि अरब के दूसरे शहरों में लोगों ने ये नाम सुना भी नहीं था। ये भी कहा जाता है कि वर्क़ा बिन नौफल ने आपके सर को बोसा दिया था और फिर कहा था, काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब आप लोगों को अल्लाह ताला की तरफ दावत देंगे, मैं आपकी मदद करता, इस अजीम काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब आपकी कौम आपको झुटलाएगी, आपको तकालीफ पहुंचाएगी, आपके साथ जंगें लड़ेगी और आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो आपका साथ दूंगा, अल्लाह के दीन की हिमायत करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर हैरान हुए और फरमाया, मेरी कौम मुझे वतन से निकाल देगी। जवाब में वर्क़ा ने कहा, हाँ, कि जो चीज आप लेकर आए हैं उसे लेकर जो भी आया उस पर जुल्म ढाए गए। अगर मैंने वो जमाना पाया तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। वर्क़ा ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी कहा, तुम्हारे खाविंद बेशक सच्चे हैं, दर हकीकत ये बातें नबूवत की इब्तिदा है, ये इस उम्मत के नबी हैं। लेकिन इसके कुछ ही मुद्दत बाद वर्क़ा बिन नौफल का इंतकाल हो गया। उन्हें हुजूम के मकाम पर दफन किया गया। चूंकि उन्होंने आपकी तस्दीक की थी, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया है, मैंने वर्क़ा को जन्नत में देखा है, उनके जिस्म पर सुर्ख लिबास था। वर्क़ा से मुलाकात के बाद आप घर तशरीफ लेकर आए। इसके बाद एक मुद्दत तक जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके सामने नहीं आए। दरमियान में जो वक्फा डाला गया, इसमें अल्लाह ताला की हिकमत ये थी कि आपके मुबारक दिल पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखकर जो खौफ पैदा हो गया था उसका असर ज़ाइल हो जाए और उनके ना आने की वजह से आपके दिल में वही का शौक पैदा हो जाए।
चुनाचा ऐसा ही हुआ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आमद के बाद सिलसिला रुक जाने पर आपको सदमा हुआ। कई बार आप पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाते। जब आप ऐसा करते, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको पुकारते, ऐ मोहम्मद, आप हकीकत में अल्लाह के रसूल हैं। ये कलिमात सुनकर आप दोबारा से सुकून महसूस करते। जब फिर वक्फा हो जाता तो आप बेकरार हो जाते, रंज महसूस करते और पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाते। चुनाचा फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ जाते और आपको तसल्ली देते। आखिर दोबारा वही नाजिल हुई। सूरह मुदस्सिर की पहली 3 आयत उतरी, जिसका तर्जुमा है, ऐ कपड़े में लिपटने वाले उठो, यानी अपनी जगह से उठो और तैयार हो जाओ। फिर काफिरों को डराओ और अपने रब की बड़ाइयां बयान करो और अपने कपड़े पाक रखो। इस तरह आपको नबूवत के साथ तबलीग का हुक्म दिया गया। इब्ने इसहाक लिखते हैं, सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहली खातून है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाई और अल्लाह की तरफ से जो कुछ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए उसकी तस्दीक की। मुशरिकीन की तरफ से आपको जब भी तकलीफ या सदमा पहुंचा, सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दिया। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद दूसरे आदमी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जो आपके पुराने दोस्त थे। उन्होंने आपकी जुबान से नबूवत मिलने का जिक्र सुनते ही फौरन आपकी तस्दीक की और ईमान ले आए। बच्चों में सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जो आप पर पहले ईमान लाए और उनके ईमान लाने का वाक़या कुछ इस तरह से है। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। उस वक्त सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी आपके साथ थी और आप उनके साथ छुप कर नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने ये बात देखी तो पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो दीन है जिसको अल्लाह ताला ने अपने लिए पसंद किया है और उसके लिए अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर भेजे हैं। मैं तुम्हें भी उस अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ जो तन्हा है, जिसका कोई शरीक नहीं। मैं तुम्हें उसी अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, लात और इज्जा की इबादत से रोकता हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सुनकर अर्ज़ किया, एक नई बात है, इसके बारे में मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना, इसलिए मैं अपने बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। मैं अपने वालिद से मशवरा करूँ। उनका जवाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली, अगर तुम मुसलमान नहीं होते तो भी इस बात को छुपाए रखना। उन्होंने वादा किया और इसका जिक्र किसी से ना किया। रात भर सोचते रहे, आखिर अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत अता फरमाई। सवेरे आपकी खिदमत में हाजिर हुए और मुसलमान हो गए। उलमा इकराम ने लिखा है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र उस वक्त 8 साल के करीब थी। इससे पहले भी उन्होंने कभी बुतों की इबादत नहीं की थी। वो बचपन ही से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, लेकिन एहतियात के बावजूद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद को उनके कबूल इस्लाम का इल्म हो गया। उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसके मुतल्लिक़ इस्तफ़सार किया। अपने वालिद का सवाल सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अब्बा जान, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला चुका हूँ और जो कुछ अल्लाह के रसूल लेकर आए हैं उसकी तस्दीक कर चुका हूँ, लिहाजा उनके दीन में दाखिल हो गया हूँ और उनकी पैरवी इख्तियार कर चुका हूँ। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, जहाँ तक उनकी बात है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो तुम्हें भलाई के सिवा किसी दूसरे रास्ते पर नहीं लगाएंगे, लिहाजा उनका साथ न छोड़ना। अबू तालिब अक्सर ये कहा करते थे, मैं जानता हूँ मेरा भतीजा जो कुछ कहता है हक कहता है। अगर मुझे ये डर ना होता कि कुरैश की औरतें मुझे शर्म दिलाएंगी तो मैं जरूर उनकी पैरवी कबूल कर लेता। अफीफ कुंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ताजर थे। उनका बयान है, इस्लाम कबूल करने से बहुत पहले एक मर्तबा हज के लिए आया। तिजारत का कुछ माल खरीदने के लिए मैं अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के पास गया। वो मेरे दोस्त थे और यमन से अक्सर इतर खरीद कर लाया करते थे। फिर हज के मौसम में मक्का में फरोख्त करते। मैं उनके साथ मीना में बैठा था कि एक नौजवान आया। उसने गुरूब होते सूरज की तरफ गौर से देखा। जब उसने देख लिया कि सूरज गुरूब हो चुका है तो उसने बड़े एहतमाम के साथ वुज़ू किया, फिर नमाज पढ़ने लगा, यानी काबे की तरफ मुंह करके। फिर एक लड़का आया जो बालिग होने के करीब था, उसने भी वुज़ू किया और उस नौजवान के बराबर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगा। फिर एक औरत खैमे से निकल आई और उन दोनों के पीछे नमाज की नियत बांध कर खड़ी हो गई। इसके बाद उस नौजवान ने रुकू किया तो उस लड़के और औरत ने भी रुकू किया। नौजवान सजदे में गया तो दोनों सजदे में चले गए। ये मंजर देखकर मैंने अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से पूछा, अब्बास ये क्या हो रहा है? उन्होंने बताया, ये मेरे भाई अब्दुल्ला के बेटे का दीन है। मोहम्मद का दावा है कि अल्लाह ताला ने उसे पैगंबर बनाकर भेजा है। ये लड़का मेरा भतीजा अली इब्ने अबी तालिब है। ये औरत मोहम्मद की बीवी खतीजा है। अफीफ खुंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाद में मुसलमान हुए तो कहा करते थे, काश उस वक्त मैं चौथा आदमी होता। इस वाक़े के वक्त गालिबन हज़रत ज़ैद बिन हारिस और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ मौजूद नहीं थे, अगरचे उस वक्त तक ये दोनों भी मुसलमान हो चुके थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुलामों में सबसे पहले ईमान लाए थे। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि
وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ پہلے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ شادی کے بعد انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں دے دیا تھا۔ یہ غلام کس طرح بنے یہ بھی سن لیں۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کی والدہ انہیں لیے اپنے ماں باپ کے ہاں جا رہی تھی کہ قافلے کو لوٹ لیا گیا۔ ڈاکوؤں نے ان کے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے لیا، پھر انہیں عکاظ کے میلے میں بیچنے کے لیے لایا گیا۔ ادھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میلے میں بھیجا۔ وہ غلام خریدنا چاہتی تھی۔ آپ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھی۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلے میں آئے تو انہوں نے زید بن حارثہ کو دیکھا۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اچھے لگے، چنانچہ انہوں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہیں خرید لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ پسند آئے اور انہوں نے انہیں اپنی غلامی میں لے لیا اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیا۔ اس طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بنے۔ پھر جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو فوراً آپ پر ایمان لے آئے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا، مگر یہ عمر بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ ان کے والد ایک مدت سے ان کی تلاش میں تھے۔ کسی نے انہیں بتایا کہ زید مکہ میں دیکھے گئے ہیں۔ ان کے والد اور چچا انہیں لینے فوراً مکہ معظمہ کی طرف چل پڑے۔ مکہ پہنچ کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ زید ان کے بیٹے ہیں۔ ساری بات سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، تم زید سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور یہاں میرے پاس رہنا چاہیں تو ان کی مرضی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اس پر باپ نے کہا، تیرا برا ہو زید، تو آزادی کے مقابلے میں غلامی پسند کر رہا ہے۔ جواب میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، ان کے مقابلے میں کسی اور کو ہرگز نہیں چن سکتا۔ آپ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو آپ کو فوراً حجر اسود کے پاس لے گئے اور اعلان فرمایا، آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ ان کے والد اور چچا مایوس ہو گئے، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ جب چاہیں زید سے ملنے کے لیے آ سکتے ہیں، چنانچہ وہ ملنے کے لیے آتے رہے۔ تو یہ تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت زید وہ واحد صحابی ہیں جن کا قرآن کریم میں نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے دوست تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کے گھر آتے اور ان سے باتیں کرتے تھے۔ آپ ایک دن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کی ایک باندی وہاں آئی اور کہنے لگی، آج آپ کی پھوپھی خدیجہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی کی یہ بات سنی، چپکے سے وہاں سے اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے آ کر اس بارے میں پوچھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی آنے کا پورا واقعہ سنایا اور بتایا کہ آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بالکل سچے ہیں، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے اس طرح فوراً تصدیق کرنے کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اس بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ صدیق کا لقب آپ نے انہیں اس وقت دیا تھا جب آپ معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے اور مکہ کے مشرکین نے آپ کو جھٹلایا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ سنتے ہی فوری طور پر آپ کی تصدیق کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ غرض ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نبوت کی تصدیق فوری طور پر کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ رکھا۔ اس لحاظ سے حضرت ابوبکر صدیق وہ پہلے آدمی ہیں جن کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بھی بہت خوبصورت تھے۔ اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا لقب عتیق رکھا تھا۔ عتیق کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، اس کا ایک مطلب آزاد بھی ہے۔ یہ لقب دینے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ غرض اسلام میں یہ پہلا لقب ہے جو کسی کو ملا۔ قریش میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ بہت خوش اخلاق قریش کے سرداروں میں سے ایک تھے، شریف، سخی اور دولت مند تھے۔ روپیہ پیسہ بہت فراغ دلی سے خرچ کرتے تھے۔ ان کی قوم کے لوگ انہیں بہت چاہتے تھے، لوگ ان کی مجلس میں بیٹھنا بہت پسند کرتے تھے۔ اپنے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر اور مشہور تھے۔
चुनाचा अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस उम्मत में सबसे बेहतरीन ताबीर बताने वाले आलिम हैं। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह खुद ख्वाब की ताबीर बताने में बहुत माहिर थे। इस सिलसिले में उनकी किताब भी मौजूद है। इस किताब में ख्वाबों की हैरत अंगेज ताबीरें दर्ज हैं। इनकी बताई हुई ताबीरें बिल्कुल दुरुस्त साबित होती रही। मतलब ये कि इस मैदान में माहिर इस बारे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतरीन ताबीर बताने वाले फरमा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नसबनामा बयान करने में बहुत माहिर थे, बल्कि कहा जाता है कि इस इल्म के सबसे बड़े आलिम थे। हज़रत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इस इल्म के माहिर थे। वो फरमाते हैं, मैंने नसब नामों का फन और इल्म खास तौर पर कुरैश के नसब नामों का इल्म हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ही हासिल किया है, इसलिए कि वो कुरैश के नसब नामों के सबसे बड़े आलिम थे। कुरैश के लोगों को कोई मुश्किल पेश आती तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से राब्ता करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैंने जिसे भी इस्लाम की दावत दी उसने कुछ न कुछ सोच बचार या किसी वक्फे के बाद इस्लाम कबूल किया, सिवाय अबू बकर के। वो बगैर हिचकिचाहट के फौरन मुसलमान हो गए। अबू बकर सबसे बेहतरीन राय देने वाले हैं। मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने कहा, अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है अपने मामलात में अबू बकर से मशवरा किया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वज़ीर के दर्जे में थे। आप हर मामले में उनसे मशवरा लिया करते थे। एक हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मेरी मदद के लिए 4 वज़ीर मुकर्रर फरमाए हैं। इनमें से 2 आसमान वालों में से हैं, यानी जिब्राईल और मीकाईल अलैहिस्सलाम, और 2 ज़मीन वालों में से हैं, एक अबू बकर और दूसरे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इस्लाम लाने से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख्वाब देखा था। ख्वाब में आपने देखा कि चांद मक्का में उतर आया है और उसका एक एक हिस्सा मक्का के हर घर में दाखिल हो गया है। फिर वो सारे का सारा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में आ गया है। आपने ये ख्वाब एक ईसाई आलम को सुनाया। उसने इस ख्वाब की ताबीर बयान की कि तुम अपने पैगंबर की पैरवी करोगे जिसका दुनिया इंतजार कर रही है और जिसके ज़हूर का वक्त करीब आ गया है, और ये कि तुम उसके पैरोकारों में सबसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान बनोगे। एक रिवायत के मुताबिक ईसाई आलम ने कहा था, अगर तुम अपने ख्वाब बयान करने में सच्चे हो तो बहुत जल्द तुम्हारी कौम में से एक नबी ज़ाहिर होंगे। तुम उस नबी की जिंदगी में उसके वजीर बनोगे और उनकी वफात के बाद उसके खलीफा बनोगे। कुछ अर्सा बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमन जाने का इत्तफाक हुआ। यमन में एक बूढ़े आलिम के घर ठहरे। उसने आसमानी किताबें पढ़ रखी थी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखकर उसने कहा, मेरा ख्याल है तुम हरम के रहने वाले हो और मेरा ख्याल है तुम कुरैशी हो और तैमी खानदान से हो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब में फरमाया, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब उसने कहा, मैं तुमसे एक बात और कहता हूँ, तुम जरा अपने पेट से एक कपड़ा हटाकर दिखाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उसकी बात सुनकर हैरान हुए और बोले, ऐसा मैं उस वक्त तक नहीं करूँगा जब तक तुम इसकी वजह नहीं बता दो। इस पर उसने कहा, मैं अपने मजबूत इल्म की बुनियाद पर कहता हूँ कि हरम के इलाके में एक नबी का ज़हूर होने वाला है। उनकी मदद करने वाला एक नौजवान होगा और पुख्ता उम्र वाला होगा। जहाँ तक नौजवान का ताल्लुक है, वो मुश्किलात में कूद जाने वाला होगा। वो सफ़ेद रंग का कमजोर जिस्म वाला होगा। उसके पेट पर एक बालदार निशान होगा। हरम का रहने वाला होगा, तीमी खानदान से होगा। और अब ये जरूरी नहीं कि तुम मुझे अपना पेट दिखाओ, क्योंकि बाकी लामतें सब की सब तुम में मौजूद हैं। उसकी इस बात पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पेट पर से कपड़ा हटा दिया। वहाँ उनकी नाव के ऊपर स्याह और सफ़ेद बालों वाला निशान मौजूद था। तब वो पुकार उठा, परवरदिगारे काबा की कसम तुम वो ही हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जब मैं यमन में अपनी खरीदारी और तिजारती काम कर चुका तो रुखसत होने के वक्त उसके पास आया। उस वक्त उसने मुझसे कहा, मेरी तरफ से चंद शेर सुन लो जो मैंने उस नबी की शान में कही। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है, सुनाओ। तब उसने मुझे वो शेर सुनाए। उसके बाद जब मैं मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत का ऐलान कर चुके थे। फौरन ही मेरे पास कुरैश के बड़े बड़े सरदार आए। उनमें ज्यादा अहम उक़बा बिन अबी मुईत, शीबा, रबिया, अबू जहल वगैरह थे। इन लोगों ने मुझसे कहा, ऐ अबू बकर, अबू तालिब के यतीम ने दावा किया है कि वो नबी है। अगर आपका इंतजार ना होता तो हम इस वक्त तक सब्र न करते। अब जबकि आप आ गए हैं, उनसे निबड़ना आपका ही काम है। और ये बात उन्होंने इसलिए कही थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं,
کہ میں نے اچھے انداز سے ان لوگوں کو ٹال دیا اور خود آپ کے گھر پہنچ کر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، میں تمہاری اور تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ آپ کی بات سن کر میں نے کہا، آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ آپ نے میری بات سن کر ارشاد فرمایا، اس بوڑھے کے وہ شعر جو اس نے آپ کو سنائے تھے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور بولا، میرے دوست، آپ کو ان کے بارے میں کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عظیم فرشتے نے جو مجھ سے پہلے بھی تمام نبیوں کے پاس آتا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اپنا ہاتھ لائیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ میرے ایمان آنے پر بہت خوش ہوئے، مجھے سینے سے لگایا، پھر کلمہ پڑھ کر میں آپ کے پاس سے واپس آ گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ تھا اسلام کی تبلیغ۔ انہوں نے اپنے جاننے والوں کو اسلام کا پیغام دیا، انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا۔ چنانچہ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر ان کے چچا حکم کو ہوئی تو اس نے انہیں پکڑ لیا اور کہا، تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد کا دین قبول کرتا ہے؟ اللہ کی قسم، میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب کہ تو اس دین کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کی بات سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ان کے چچا نے جب ان کی پختگی اور ثابت قدمی دیکھی تو انہیں دھوئیں میں کھڑا کر کے تکالیف پہنچائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق یعنی ساتھی ہوتا ہے، اور میرے ساتھی وہاں عثمان ابن عفان ہوں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی تبلیغ جاری رکھی۔ آپ کی کوششوں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے مسلمان ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں، میں اکثر یمن جایا کرتا تھا، جب بھی وہاں جاتا اسکلان ابن اباقف حمیری کے مقام پر ٹھہرا کرتا، اور جب بھی میں اس کے ہاں جاتا وہ مجھ سے پوچھا کرتا، کیا وہ شخص تم لوگوں میں ظاہر ہو گیا ہے جس کی شہرت اور چرچے ہیں؟ کیا تمہارے دین کے معاملے میں کسی نے مخالفت کا اعلان کیا ہے؟ میں ہمیشہ یہی کہتا کہ نہیں، ایسا کوئی شخص ظاہر نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ سال آ گیا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ میں اس سال یمن گیا تو اس کے ہاں ٹھہرا، اس نے یہی سوال پوچھا، تب میں نے اسے بتایا، ہاں ان کا ظہور ہو گیا ہے اور ان کی مخالفت ہو رہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم زمین والوں میں بھی امانت دار ہو اور آسمان والوں میں بھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کوئی ہچکچاہٹ ظاہر نہ کی، فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے آئے۔ آپ نے آپ کے پیغام کے بارے میں پوچھا، آپ نے انہیں بتایا تو اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی۔ یہ بنی زہرا کے خاندان سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ بھی اسی خاندان سے تھی، اسی لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کہلاتے تھے۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بار فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، ہے کوئی جس کے ایسے ماموں ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے اور ان کی والدہ کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو یہ بات انہیں بہت ناگوار گزری۔ ادھر یہ اپنی والدہ کے بہت فرما بردار تھے۔ والدہ نے ان سے کہا، کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے بڑوں کی خاطرداری اور ماں باپ کے ساتھ اچھے معاملے کا حکم دیا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ جواب سن کر والدہ نے کہا، تو خدا کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تم محمد کے لائے ہوئے پیغام کو کفر نہیں کہو گے اور اصحاب اور نائلہ بتوں کو جا کر چھوؤ گے نہیں۔ اس وقت کے مشرکوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان بتوں کے کھلے منہ میں کھانا اور شراب ڈالا کرتے تھے۔ اب والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا، خدا کی قسم نا، تمہیں معلوم نہیں اگر تمہارے پاس 1000 زندگیاں ہوتی اور وہ سب ایک ایک کر کے اس وجہ سے ختم ہوتی تب بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ہرگز نہ چھوڑتا۔ اس لیے اب تمہاری مرضی ہے، کھانا کھاؤ یا نہ کھاؤ۔ جب ماں نے ان کی یہ مضبوطی دیکھی تو کھانا شروع کر دیا۔ تاہم اس نے اب ایک اور کام کیا، دروازے پر آ گئی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی، کیا مجھے ایسے مددگار نہیں مل سکتے جو سعد کے معاملے میں میری مدد کریں تاکہ میں اسے گھر میں قید کر دوں اور قید کی حالت میں یہ مر جائے یا اپنے نئے دین کو چھوڑے؟ حضرت سعد فرماتے ہیں، میں نے جب یہ الفاظ سنے تو ماں سے کہا، میں تمہارے گھر کا رخ بھی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کچھ دن تک گھر نہ لائے۔ والدہ تنگ آ گئی اور ان کے لیے پیغام بھیجا، تم گھر آ جاؤ، دوسروں کے مہمان بن کر ہمیں شرمندہ نہ کرو۔ چنانچہ یہ گھر چلے آئے۔ اب گھر والوں نے پیار محبت سے سمجھانا شروع کیا۔ وہ ان کے بھائی عامر کی مثال دے کر کہتے، دیکھو عامر کتنا اچھا ہے، اس نے اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑا۔ لیکن پھر ان کے بھائی عامر بھی مسلمان ہو گئے۔ اب تو والدہ کے غضب و غضب کی انتہا نہ رہی۔ ماں نے دونوں بھائیوں کو بہت تکالیف پہنچائی۔ آخر عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ آ کر حبشہ کو ہجرت کر گئے۔ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ ہجرت کر کے جانے سے پہلے ایک روز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر آتے دیکھا تو ماں اور عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں طرف بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ میں نے پوچھا لوگ کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ دیکھو تمہاری ماں نے تمہارے بھائی کو پکڑ رکھا ہے اور اللہ سے عہد کر رہی ہے کہ جب تک عامر بے دینی نہیں چھوڑے گا اس وقت تک یہ کھجور کے سائے میں بیٹھی رہے گی، نہ کھانا کھائے گی اور نہ پانی پیے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا، اللہ کی قسم ماں، تم اس وقت تک کھجور کے سائے میں نہ بیٹھو اور اس وقت تک کچھ نہ کھاؤ پیو جب تک تم جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤ۔ غرض انہوں نے ماں کی کوئی پرواہ نہ کی اور دین پر ڈٹے رہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے حضرت طلحہ بن عبداللہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے کر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ یہ آپ کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اسلام لانے کا کھل کر اعلان کیا۔ ان کا اعلان سن کر نوفل ابن عدیہ نے انہیں پکڑ لیا۔ اس شخص کو قریش کا شیر کہا جاتا تھا۔ اس نے دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھ دیا۔ اس کی حرکت پر ان کے قبیلے بنو تمیم بھی اسے بچا نہ پائے۔ اب چونکہ نوفل نے دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھا تھا اور دونوں کے جسم آپس میں بالکل ملے ہوئے تھے، اس لیے انہیں قرینین کہا جاتا ہے، یعنی ملے ہوئے۔ نوفل بن عدیہ کے ظلم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ابن عدیہ کے شر سے بچا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام قبول کر لینے کا سبب اس طرح بیان کرتے ہیں، میں ایک مرتبہ بصرہ کے بازار میں گیا، میں نے وہاں ایک راہب کو دیکھا، وہ اپنی خانقاہ میں کھڑا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا، اس مرتبہ حج سے آنے والوں سے پوچھو ان میں کوئی حرم کا باشندہ بھی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، میں حرم کا رہنے والا ہوں۔ میرا جملہ سن کر اس نے کہا، کیا احمد کا ظہور ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا، احمد کون؟ تب اس راہب نے کہا، احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ مہینہ اس کا ہے، وہ اس مہینے میں ظاہر ہوگا، وہ آخری نبی ہے، اس کے ظاہر ہونے کی جگہ حرم ہے اور اس کی ہجرت کی جگہ وہ علاقہ ہے جہاں باغات ہیں، سبزہ زار ہیں، اس لیے تم پر ضروری ہے کہ تم اس نبی کی طرف بڑھنے میں پہل کرو۔ اس راہب کی ہوئی بات میرے دل میں نقش ہو گئی۔ میں تیزی کے ساتھ وہاں سے واپس روانہ ہوا اور مکہ پہنچا۔ یہاں پہنچ کر میں نے لوگوں سے پوچھا، کیا کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، محمد ابن عبداللہ امین نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کی ہے اور ابو بکر نے ان کی پیروی قبول کر لی ہے۔ میں یہ سنتے ہی گھر سے نکلا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے انہیں راہب کی ساری بات سنا دی۔ ساری بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پورا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر بہت خوش ہوئے۔ اسی وقت میں بھی مسلمان ہو گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی، ان میں سے ایک ہے۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا ان میں 5 عشرہ مبشرہ شامل ہیں۔ وہ یہ ہیں، حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض نے ان میں چھٹے صحابی کا اضافہ بھی کیا ہے اور وہ ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان حضرات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے تاجر تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر بنانے کا کام کیا کرتے تھے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں، میں ایک دن عقبہ بن ابی معیط کے خاندان کی بکریاں چرا رہا تھا، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے پوچھا، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، لیکن میں تو امین ہوں، یعنی یہ دودھ تو امانت ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس نے ابھی بچہ
بچہ نہ دیا ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، ایک ایسی بکری ہے۔ میں اس بکری کو آپ کے قریب لے کر آیا، اس کے بھی تھن بھی پورے نہیں نکلے تھے۔ آپ نے اس کے تھنوں کی جگہ پر اپنا ہاتھ پھیرا، اسی وقت اس بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ یہ واقعہ دوسری روایات میں یوں بیان ہوا ہے کہ اس بکری کے تھن سوکھ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر ہاتھ پھیرا تو وہ دودھ سے بھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صاف پتھر تک لے آئے، وہاں بیٹھ کر آپ نے بکری کا دودھ دوہا۔ آپ نے وہ دودھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا، پھر مجھے پلایا، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پیا۔ پھر آپ نے بکری کے تھن سے فرمایا، چنانچہ تھن فوراً ہی ویسے ہو گئے جیسے پہلے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا تو آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اس کی حقیقت بتائیے۔ آپ نے یہ سن کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اللہ تم پر رحم فرمائے، تم تو جانکار ہو۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کی بجائے ماں کی طرف سے مشہور ہوئے تھے۔ ان کی ماں کا نام ام عبد تھا، ان کا قد چھوٹا تھا، یہ نہایت دبلے پتلے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ ان پر ہنسنے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا، عبداللہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے ترازو میں سب سے بھاری ہے۔ انہی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اپنی امت کے لیے میں بھی اس چیز پر راضی ہو گیا جس پر ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود راضی ہو گئے، اور جس چیز کو عبداللہ بن مسعود نے امت کے لیے ناگوار سمجھا، میں نے بھی اس کو ناگوار سمجھا۔ آپ ان کی بہت عزت کرتے تھے، انہیں اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے، ان سے کسی کو چھپایا نہیں کرتے، اس لیے یہ آپ کے گھر میں آتے جاتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جانے کے لیے کھڑے ہوتے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوتے پہنایا کرتے۔ پھر جب آپ کہیں پہنچ کر بیٹھ جاتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے۔ ان کی انہی باتوں کی وجہ سے بعض صحابہ کرام میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والوں میں سے ہیں، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا تمام غموں کی پونجی ہے، اس میں اگر کوئی خوشی ہے تو وہ صرف وقتی فائدے کے طور پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنے سے بھی 3 سال پہلے سے میں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھا کرتا تھا، اور جس طرف اللہ میرا رخ کر دیتے میں اسی طرف چل پڑتا۔ اسی زمانے میں ہمیں معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنے بھائی انیس سے کہا، تم اس شخص کے پاس جاؤ، اس سے بات چیت کرو اور اس کی بات چیت آ کر مجھے بتاؤ۔ چنانچہ انیس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا، اللہ کی قسم میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو اچھائیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے تمہیں اسی شخص کے دین پر پایا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ وہ نیکی اور بلند اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انیس نے بتایا کہ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کاہن اور جادوگر ہے، مگر اللہ کی قسم وہ شخص سچا ہے اور باقی لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ تمام باتیں سن کر میں نے کہا، بس کافی ہے، میں خود جا کر ان سے ملتا ہوں۔ انیس نے کہا، فوراً جاؤ، ضرور جا کر ملو، مگر مکہ والوں سے بچ کر رہنا۔ چنانچہ میں نے اپنے موزے پہنے، لاٹھی ہاتھ میں لی اور روانہ ہو گیا۔ جب میں مکہ پہنچا تو میں نے لوگوں کے سامنے ایسے ظاہر کیا جیسے میں اس شخص کو جانتا ہی نہیں اور اس کے بارے میں پوچھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں 1 ماہ تک مسجد حرام میں ٹھہرا رہا، میرے پاس سوائے زمزم کے کھانے پینے کو کچھ نہ تھا۔ اس کے باوجود زمزم کی برکت سے موٹا ہو گیا، میرے پیٹ کی سلوٹیں ختم ہو گئیں، مجھے بھوک کا بالکل احساس نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات جب حرم میں کوئی طواف کرنے والا نہیں تھا، اللہ کے رسول ایک ساتھی یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ وہاں آئے اور بیت اللہ کا طواف کرنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے اور آپ کے ساتھی نے نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں آپ کے نزدیک چلا گیا اور بولا، السلام علیکم یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہو گئے۔ پھر آپ نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا، جی میں غفار قبیلے کا ہوں۔ آپ نے پوچھا، یہاں کب سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، 30 دن اور 30 راتوں سے یہاں ہوں۔ آپ نے پوچھا، تمہیں کھانا کون کھلاتا ہے؟ میں نے عرض کیا، میرے پاس سوائے زمزم کے کوئی کھانا نہیں، میں اس کو پی پی کر موٹا ہو گیا ہوں، یہاں تک کہ میرے پیٹ کی سلوٹیں بھی ختم ہو گئی ہیں اور مجھے بھوک کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو، یہ زمزم بہترین کھانا اور ہر بیماری کی دوا ہے۔
زمزم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے اگر تم آب زمزم کو اس نیت سے پیو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بیماریوں سے شفا عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے پیے کہ اس کے ذریعے پیٹ بھر جائے تو بھوک نہ رہے تو آدمی شکم سیر ہو جاتا ہے، اور اگر اس نیت سے پیا جائے کہ پیاس کا اثر باقی نہ رہے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو سیراب کیا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جی بھر کر زمزم کا پینا اپنے آپ کو نفاق سے دور کرنا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ہم میں اور منافقوں میں یہ فرق ہے کہ وہ لوگ زمزم سے سیرابی حاصل نہیں کرتے۔ جی ہاں، تو بات ہو رہی تھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کہا جاتا ہے ابو ذر غفاری اسلام میں پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلامی سلام کے الفاظ کے مطابق سلام کیا۔ ان سے پہلے کسی نے آپ کو ان الفاظ کے ساتھ سلام نہیں کیا تھا۔ اب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ کسی معاملت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے، اور یہ کہ ہمیشہ حق اور سچی بات کہیں گے، چاہے حق سننے والے کے لیے کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ملک شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں انہیں شام سے واپس بلا لیا گیا، اور پھر یہ ربضہ کے مقام پر آ کر رہنے لگے۔ ربضہ کے مقام پر ہی ان کی وفات ہوئی۔ ان کے ایمان لانے کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جب یہ مکہ معظمہ آئے تو ان کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوایا تھا۔ ابو ذر کہتے ہیں بیعت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ساتھ لے گئے۔ ایک جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، ہم اندر داخل ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں انگور پیش کیے۔ اس طرح یہ پہلا کھانا تھا جو میں نے مکہ میں آنے کے بعد کھایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اس معاملے کو بھی چھپائے رکھنا، اب تو تم اپنی قوم میں واپس جاؤ اور انہیں بتاؤ تاکہ وہ لوگ میرے پاس آ سکیں۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے خود اپنے معاملے کو کھلم کھلا اعلان کر دیا ہے تو تم اس وقت ہمارے پاس آ جانا۔ آپ کی بات سن کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا، میں ان لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اور پکار پکار کر اعلان کروں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایمان لانے والے دیہاتی لوگوں میں 5واں آدمی تھا۔ غرض جس وقت قریش کے لوگ حرم میں جمع ہوئے انہوں نے بلند آواز میں چلا کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ بلند آواز میں یہ اعلان سن کر قریشیوں نے کہا، اس بددین کو پکڑ لو۔ انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور بے انتہا مارا۔ ایک روایت میں الفاظ ہیں وہ لوگ ان پر چڑھ دوڑے، پوری قوت سے انہیں مارنے لگے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آ گئے اور ان پر جھک گئے اور قریشیوں سے کہا، تمہارا برا ہو، کیا معلوم نہیں تمہیں کہ یہ شخص قبیلہ غفار سے ہے؟ ان کا علاقہ تمہاری تجارت کا راستہ ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قبیلہ غفار کے لوگ تمہارا راستہ بند کر دیں گے۔ اس پر ان لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں زمزم کے کنویں کے پاس آیا، اپنے بدن سے خون دھویا۔ اگلے دن میں نے پھر اعلان کیا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے مجھے پھر مارا۔ اس روز بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ان سے چھڑایا۔ پھر میں واپس وہاں سے روانہ ہوا اور اپنے بھائی انیس کے پاس آیا۔